अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फर्स्ट ईयर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस्लामियात लाजमी की पेयरिंग स्कीम। और इस्लामियात लाजमी के बेटा कुल नंबर होते हैं 50 और वक्त होगा 2 घंटे। वो तुलबा व तालबात जिन्होंने अभी तक इस्लामियात लाजमी की तैयारी शुरू नहीं की, यानी जो FSC के तालिब इल्म हैं या जो ज़्यादा दूसरी किताबों पर फोकस कर रहे थे और अब एंड पे जाके आखिर में जाके वो इस्लामियात लाजमी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये पेयरिंग स्कीम बहुत मुफीद साबित होगी। तो बेटा इसके 2 हिस्से हैं, हिस्सा मरूजी और हिस्सा इंशाइया। हिस्सा मरूजी में सबसे पहले आपसे कसीरुल इंतहाबी सवाल पूछा जाएगा। कसीरुल इंतहाबी सवाल से मुराद है कि वो एक सवाल के 4 जवाब लिखेंगे, आपने उनमें से एक का इंतखाब करना है और सवाल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें 10 सवाल होंगे, 10 ही नंबर होंगे। इसकी तरतीब क्या होगी? बाब अव्वल, बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शशम और बाब हफ्तम में से एक एक सवाल पेपर में शामिल होगा। बाब दोम में से 3 सवालात और बाब सोम में से 2 सवालात शामिल किए जाएंगे। इसके बाद है जी हिस्सा इंशाइया। सवाल नंबर 2, याद रखिएगा कि जब आपने हिस्सा इंशाइया शुरू करना है तो आपने सवाल नंबर 2 ही लिखना है, आपने सवाल नंबर 1 नहीं लिखना। सवाल नंबर 1 जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात पर मबनी है। सवाल नंबर 2, कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए और पूछे जाएंगे 8 सवालात। जवाब लिखने होंगे 5 सवालात के और नंबर होंगे इसके 10। तो इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब अव्वल, बाब दोम और बाब सोम की मशकों से ही पूछे जाएंगे। यानी ये 3 बाब है और ये 3 बाब 3 असबाक नहीं है, 3 लेसन नहीं है, हर बाब में कई कई असबाक मौजूद है। तो हर बाब में से कम 2 सवालात जरूर लिए जाएंगे और हो सकता है कि बाब सोम में से या बाब दोम में से 3 सवालात ले लिए जाए। तो इस तरह ये 8 सवालात बन जाएंगे जिनमें से आपने 5 के जवाबात लिखने हैं और सिर्फ मशकों से ही सवालात शामिल किए जाएंगे। आपकी जो रीडिंग है उसमें से सवालात शामिल नहीं किए जाएंगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये भी सवाल नंबर 2 की तरह है, कोई से 5 सवालात के मुख्तलिफ जवाबात लिखिए। इसमें भी 8 सवाल पूछे जाएंगे और 5 के आपने जवाब देने हैं और हर सवाल के 2 नंबर है। इस हिस्से के सवालात बाब चहारम, बाब पंजम, बाब शशम और बाब हफ्तम की मशकों में से ही पूछे जाएंगे। यानी हर बाब में से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप गौर करें, बाब चहारम, बाब पंजम और बाब शशम के आप सवालात याद कर ले तो 6 सवाल तो इनमें से आने हैं और आपने जवाब कितने सवालों के देने हैं? 5 सवालों के जवाब देने हैं। यानी अगर बाब हफ्तम में से आप कोई भी सवाल याद ना करें तो भी आप ये सवाल हल कर सकते हैं और 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं। ये भी याद रहे कि अबवाब में जो असबाक हज़फ शुदा है उनमें से सवालात नहीं पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अहादीस का तर्जमा लिखे। 4 अहादीस पूछी जाएंगी और 2 अहादीस का तर्जमा आपने लिखना है। हर हदीस का तर्जमा लिखने के 2 नंबर हैं और याद रहे कि बाब अव्वल में हदीस नंबर 3, 5, 8 और 12 ये हज़फ जुदा है और टोटल आपकी हदीस थी 15। 4 उन्होंने हज़फ कर दी हैं तो बाकी कितनी रह गई हैं? 11 हदीस रह गई हैं। यानी 11 हदीस का सिर्फ तर्जमा आपने करना है, तशरीह आपने नहीं करनी। तो इस तरह आप ये 4 नंबर हासिल कर लेंगे। ये भी याद रहेगा जो हदीस के बाब में दी गई है अहादीस उन्हीं में से 4 अहादीस पूछी जाएगी। जो आपके बाकी असबाब में हदीस शामिल है उनमें से कोई भी हदीस इस सवाल में शामिल नहीं होगी। अब बारी है सवाल नंबर 5 की। कोई से 2 सवालात के तफसीली जवाबात लिखे और सवाल पूछे जाएंगे आपसे 4, जवाब लिखना है 2 का। यानी एक सवाल के 8 नंबर होंगे
اور اس سوال کے کل نمبر 16. پہلا سوال کہاں سے آئے گا؟ پہلا جز باب اول یا باب سوم سے لیا جائے گا. یا ہے یعنی باب اول سے بھی آ سکتا ہے، باب سوم سے بھی آ سکتا ہے. باب اول آپ کا بہت چھوٹا باب ہے، اس میں تدوین قرآن اور تدوین حدیث کے ٹاپک ہی شامل ہیں، اور یہ اتنے آسان ہیں کہ آپ نے ان کو جو سابقہ کلاسز ہے 9th 10th میں بھی پڑھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کب شروع ہوا، اس کو لکھنا کب شروع کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. تو باب اول سے بہت زیادہ امید ہے یہ سوال آئے گا. باب اول سے نہیں آتا تو سوم سے تو پھر آنا ہی آنا ہے. دوسرا جز باب دوم سے آئے گا، یعنی یہ کنفرم ہے. تو باب دوم کو کسی صورت بھی مس نہیں کرنا ہے. اس کے سارے آپ نے تفصیلی سوالات یاد کرنے ہیں، تو 8 نمبر آپ اس میں سے حاصل کر لیں گے. تیسرا جز باب چہارم یا باب پنجم میں سے آئے گا، اور چوتھا جز باب ششم یا باب ہفتم میں سے آئے گا. تو اس طرح وہ طلباء اور طالبات جنہوں نے اسلامیات لازمی کو ابھی تک یاد کرنا شروع نہیں کیا یا دیر سے شروع کیا ہے، ان کے لیے یہ چوائس ہے ان کی کہ اگر وہ باب اول، باب دوم اور باب سوم ان تینوں ابواب کے تفصیلی سوالات اچھی طرح سے یاد کر لے تو وہ پورے 50 نمبر کا پیپر حل کر سکتے ہیں. اور تفصیلی سوال جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنا کر اور ہر پیراگراف کو ایک ہیڈنگ دے کر لکھنا ہے، تب آپ اس میں پورے نمبر حاصل کر سکیں گے. اور یہ دیکھیے تو آپ باب نمبر چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم تفصیلی سوالات کے لیے چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ باب اول، سوم، دوم اور ان تینوں ابواب کو اچھے سے تیار کر لیں. جو آپ کے حذف شدہ اسباق ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ درج ہے. باب اول میں حدیث نمبر 3، 5، 8 اور 12 حذف شدہ ہے، یعنی سمارٹ سلیبس میں ان کو ختم کر دیا گیا ہے. باب چہارم میں معاشرتی تعلقات کے اخلاق و آداب، یہ والا سبق حذف شدہ ہے. باب پنجم میں وراثت کی اسلامی تعلیمات حذف شدہ ہے، یعنی کاٹ دیا گیا ہے، اس میں سے نہ شارٹ کیوں آئیں گے نہ لانگ کیوں. باب ششم میں سے صوفیہ کرام پیر سید مہر علی شاہ اور میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں جو اسباق ہیں کاٹ دیے گئے ہیں، ان میں سے نہ شارٹ کیوں آئیں گے نہ لانگ کیوں آئیں گے، یعنی نہ موثر سوال نہ ہی تفصیلی سوال. باب ہفتم میں سے اسلام کی نشات ثانیہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، یہ جو ہے یہ بھی حذف شدہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ ان چاروں کے تفصیلی سوال نہ بھی کریں تو بھی آپ پورے 50 نمبر کا پیپر حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی اگر رائٹنگ اچھی ہوگی اور پیپر پریزنٹیشن اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ 49 48 مارکس تو لے ہی سکتے ہیں. یہ تھی جی آپ کی آج کی اسلامیہ لازمی کی پیرنگ سکیم. امید ہے آپ کے لیے یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوگی. اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. چلیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے پیپر کس طرح حل کرنا ہے. آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں پیپر پیٹرن. جی گریڈ فرسٹ ایئر، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلامیہ لازمی کا پیپر ہم کس طرح حل کریں گے. سوال نمبر 1 تو آبجیکٹیو ہے جو ایم سی کیوز پر مشتمل ہے. سوال نمبر 2 کوئی سے 5 سوالات کے مختلف جواب دے. آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات، یعنی یہ سوال ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو ہیڈنگ دے کے تو آگے بتا دینا کہ آسمانی کتابوں میں کون سی تعلیمات ہیں جو ایک جیسی ہیں تمام آسمانی کتابوں میں. پھر قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ نے کہ اگر آپ سب سے پہلے کوشچن نمبر 3 کو لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کا نمبر 3 ہی دینا ہے، آپ نے اس کا کوشچن نمبر 1 نہیں لکھنا. یہاں پہ 5 آپ سالو کر رہے ہیں تو اگر پیپر کے اوپر اس کوشچن کا نمبر 5 ہے یا 6 ہے تو یہی لکھنا ہے، آپ نے اس کو نمبر 2 نہیں لکھنا. ریاست مدینہ کے تعلیمی نظام میں ہمارے لیے رہنمائی، ہیڈنگ دے کے نیچے اس کو تفصیل لکھ دیں. صحائے ستہ میں سے 2 کتب کے نام. مؤلفین، مؤلفین ہوتے ہیں جو ان کے لکھنے والے ہیں، تحریر کرے، تو یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے اور آگے ان کے مؤلفین کے نام ہیں. خاندان کے سربراہ کے لیے سیرت طیبہ میں کیا عملی رہنمائی ہے، یہ سوال لکھا ہوا ہے. ہیڈنگ بھی یہی ہو سکتی ہے، خاندان کے سربراہ کے لیے سیرت طیبہ میں عملی رہنمائی. اور کوشش کیجیے گا کہ آپ یہ جو ہیڈنگ ہے یہ مارکر سے دیں، بلیک سے دینے کی بجائے مارکر سے دیں اور نمایاں کر کے لکھیں. اسی طرح آپ نے سوال نمبر 3 بھی حل کر لینا ہے جو کہ مجھ سے سوالات پر مبنی ہوگا، اور 8 سوال دیے گئے ہوں گے، 5 سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں. آگے سوال نمبر 4 ہے
درج ذیل میں سے کوئی سی 2 حدیث کا اردو ترجمہ کرے. 4 حدیث آپ کو دی گئی ہوں گی، ان میں سے 2 آپ نے لکھنی ہیں. اوپر تھوڑی سی حدیث لکھ دے اور نیچے اس کا ترجمہ لکھ دے. 2 نعمتیں ایسی ہے کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت، اور حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ اس میں لکھیں. وہ وین کے اندر آپ نے لکھنا ہے، اور اگر اوپر آپ لکھ دیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس زیادہ اچھا رہے گا. اسی طرح یہ حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ 4 نمبر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب ہمارا آخری حصہ ہے جی، سوال نمبر 5. درج ذیل میں سے کوئی سے 2 سوالات کے تفصیلی جواب دیں. وہ سوال دیں گے آپ کو 3 اور آپ نے جواب دینے ہیں 2. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر تفصیلی نوٹ تحریر کرے. تو اسلام جس طرح اخلاقی، معاشرتی، روحانی معاملات میں رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح معیشت کے متعلق بنیادی اصول و قوانین بھی وضع کرتا ہے. پہلے اس کی تفصیل لکھ دیں کہ اسلام کی نظر میں جو ہیں وہ معاشی تعلیمات کیا ہیں، معاشی اصول کیا ہیں. پھر آگے اخلاقی اقدار کا تحفظ، تقوی کا خیال، صدقہ و خیرات کا جذبہ، ذرائع معاش، اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. زراعت کیا ہے؟ یہ بھی کسب حلال کا جائز ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کوئی کھیت اگاتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ، انسان یا جانور کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے. ذرائع اور آگے ہنرمندی ہے، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے کام کرنے والا، کوئی بھی ہنرمند ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی بھی ہنرمند ہے اور وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق حلال میں برکت رکھی ہوئی ہے. اور ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ یہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے.